الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے آج ہم ان کے بیان سے سننے سے کچھ محروم ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے بلند فکر اور امت کے حالات سے باخبر اور دین کی گہری بصیرت رکھنے والے بزرگوں کے بیان سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ایسے ہمدرد اور بصیرت رکھنے والے عالم کی نصیحتیں سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے. بظاہر وہ دیکھنے میں وہ عام سی باتیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، اس کے پیچھے ایک خدا خوفی ہے، اس کے پیچھے ایک اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بڑوں کی باتیں سنتے تو ہیں، لیکن اس کو ایک عام سے انداز سے سن کر ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ایسے خدا ترس اور دین کی بصیرت رکھنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے بڑوں کی باتیں سنی، اس پر عمل کیا اور وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. اگر ہم نے اپنی عملی زندگی اس کے مطابق نہ بنائی تو اس میں ہمیں بہت محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ان کا وجود ہماری ضرورت بھی ہے اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری سعادت ہے. اپنے تمام اکابر کی، بالخصوص حضرت والا کی صحت، عافیت اور عمر کی درازی کے لیے ہم سب کو دعا گو رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوض سے اور دیگر علماء امت اور بزرگان دین کے فیوض سے ہمیشہ مالا مال رکھے، اور ان کی نصیحتیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا میں رہ کر اس طرح زندگی بسر کریں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہو اور بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہو، اپنے مالک کی اطاعت میں بھی سرگرم ہو. اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جو کچھ دینی مذاکرہ کیا جاتا ہے اس کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ ہم سب بہرحال انسان ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان تو ہیں،
اور یہ بھی مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے میرا اور آپ کا، کہ ہر مسلمان کو بہرحال اپنے دین سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ حالات کے اعتبار سے اور ہمت اور ماحول کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی نظر آتی ہے، اسی کے لیے مذاکرہ کیا جاتا ہے کہ اس کمی بیشی کی فکر پیدا ہو، اس کا ازالہ کی ہمت پیدا ہو۔ لیکن بہرحال ہر مسلمان اپنے دین سے محبت رکھتا ہے، اپنے اللہ سے محبت رکھتا ہے، تو اس لیے انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی کا شکار بھی ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی بات کی تذکیر کرنے کا سلسلہ اسی لیے قائم فرمایا، بات کی تذکیر کرنے کا سلسلہ اسی لیے قائم فرمایا کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے یہ طریقہ جاری ہے، علماء، ان کے تلامذہ، ان کے حکم پر دینی باتوں کا مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو رسم نہیں سمجھنا چاہیے، محض جمعہ کی نماز کے انتظار کو گزارنا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر دینی باتوں کا مذاکرہ ایک باقاعدہ ضرورت سمجھ کر اور اس کی افادیت کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پوری اہمیت دینی چاہیے، اور جو کچھ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سننے کا موقع عطا فرمائیں، اس پر عمل کی نیت عطا فرمائیں، اس پر عمل کی نیت کرنی چاہیے اور ہمت سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے بڑوں سے سنی ہوئی چند باتیں میں آپ سے دہرانا چاہتا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مشہور آیت ہے، اکثر و بیشتر ہم اپنے بڑوں سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے، کا ذکر جا بجا ہے، اور اس کے پھر مختلف انداز سے تذکرے کیے گئے ہیں۔ تقوی حاصل کرنے کا فائدہ بیان کیا گیا ہے، تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تقوی کا مطلب سمجھایا گیا ہے۔ فکر، دھیان، جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال، یہ سب تقوی کا مفہوم ہے، چونکہ بالآخر جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے یہاں سے جائے گا، اور ایک دن ساری کی ساری انسانیت اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، تم میں سے ہر نفس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک وقت خود ہمارے سامنے پیش بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس وقت انسان کہے گا کہ یہ عجیب بات ہے، اس ریکارڈر نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم کر کے بھول جائیں، لیکن جس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، ہمیں جتانے کے لیے وہ ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے، اور اس کا لا یضل ولا ینسیٰ، وہ تو بھولنے والے نہیں ہیں، دل کی حالت بھی جانتے ہیں، ظاہر کی بات بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حجت تمام بھی کرتے ہیں، خود ہمیں بھی دکھائیں گے کہ تمہارے یہ اعمال ہیں، یہ کرتوت تم کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے دنیا میں اس بات سے باخبر کیا گیا ہے، اندھیرے میں نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے یہ بھی بتا دیا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیا ہے، اچھا کرو گے تو کیا ہوگا، برا کرو گے تو کیا ہوگا۔ یہ سب باتیں اللہ نے آخری کلام، جس کو عام آدمی بھی قرآن کریم سے سمجھ سکتا ہے، اور قرآن کریم کی آسانی اسی طرح کے مضامین کے لیے ہے جو انسان کو اس کے مقصد پر متوجہ کریں، اس کی آخرت کی فکر پیدا کریں۔ دقیق علمی مباحث کے لیے آسان نہیں ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے تجربہ چاہیے۔ جو آسان ہے وہ نصیحت کے لیے آسان ہے، اس میں ہر مسلمان قرآن کریم پڑھے
اور اس میں ہر مسلمان قرآن کرے اور اس سے نصیحت کے مضامین حاصل کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل یہ آتی ہے کہ یا تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے نہیں ہیں، اور اگر دیکھنا شروع کریں تو مفسر بن بیٹھتے ہیں، مجتہد ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، اپنی طرف سے مسائل تراشنے لگتے ہیں۔ یہ کام عام پڑھنے والے کا ہے نہیں۔ نصیحت حاصل کرنا ہر آدمی کا حق ہے، ہر آدمی کا فرض ہے، اور قرآن کریم اس کام کے لیے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کریم کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کیا ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، اس کے لیے تو پڑھتے نہیں، نیک کام کرنے کی طرف چلتے نہیں ہیں، اور دو چار نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے تو طبیعت میں دعویٰ اور ناز بہت پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پارسا سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی علمی کام کرنے کی توفیق ہو جائے تو سب سے بڑے محقق اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق ہو جائے تو اپنے آپ کو کسی مفسر سے کم نہیں سمجھتے۔ یہ چیزیں تو قاطعات ہیں، لیکن براہ راست قرآن کریم کو سمجھنا اور اپنی نصیحت کے لیے اس کو پڑھنا، اس کی تو خود قرآن نے دعوت دی۔ تو اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا کچھ نہ کچھ ترجمہ جو مستند ہو اس کو مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جا وجہ ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کیسے حاصل ہو یہ بھی بتایا ہے کہ نیک صحبت اختیار کرو۔ جیسی صحبت ہوگی، جس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ویسے ہی تمہاری طبیعت بنے گی۔ کاروباری لوگوں میں بیٹھو گے تو کاروبار سوجنے لگے گا کہ فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کاروبار کرنا چاہیے۔ ادیب لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو شعر شاعری کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ گانے بجانے والوں کے پاس بیٹھو گے تو گانے بجانے کی لہریں طبیعت میں اٹھنے لگیں گی۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو نیکی کی توفیق ہوگی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر عطا فرمائی ہے، اپنا تعلق عطا فرمایا ہے، ان کی خدمت میں حاضری ہوگی تو پھر یہی جذبات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں گے کہ ہم بھی اس کی کوشش کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، ہم بھی اس کی کوشش کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، ہم بھی آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی حاصل کرو، صادقین کے ساتھ رہو، جو اپنے اعمال میں اخلاق میں سچے ہیں، کھرے ہیں، اور اگر کچھ غلطی ان سے ہوتی ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو تو تمہاری طبیعت میں بھی یہ چیز آ جائے گی۔ تقوی کریم بے شمار بیان کیے ہیں کہ انسان کے کاموں میں آسانی تقوی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ سورہ طلاق کے اندر 5 فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم میں جا بجا تقوی کا اہتمام کرنے کی تاکید بہت ہے، اور اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذمے کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بچنے کے ہیں۔ اوامر اور نواہی، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہماری زندگی کو اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو ہم نماز روزہ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا تو ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو انسانوں کا ہی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، تو دنیا کی زندگی گزارنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ہم پر لازم کی گئی ہیں کہ جیسے جسمانی توانائی کے لیے ہمیں ناشتے کو کھانے کو لازم کر رکھا ہے، وہ تو خود ہماری جسمانی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر خواہی میں ہم پر لازم کیا ہے کہ ان عبادتوں سے تمہاری روح میں وہ تقویت پیدا ہوگی کہ اس کے ذریعے تم باقی کام بھی انجام دے سکو۔ اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آج صرف دوسرے رخ پر آپ سے کچھ بات یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری چیز تقوی کی ہے بچنے کے کام۔ ایسے کام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ جن سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے،
اللہ کے احکام پورا کرنے میں انسان کو سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے یا خدا نخواستہ اس سے بالکل ہی دوری ہو جاتی ہے. تو ایسے کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی فرما دیا ہے کہ یہ کام مت کرنا. جیسے کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، تو حکیم صاحب ان کو کچھ بیماری دور کرنے کی دوا دیتے ہیں اور کچھ پرہیز بھی بتاتے ہیں. اگر دوا کھاتے رہیں کچھ تھوڑا بہت فائدہ اس سے ہوتا رہے گا، لیکن پرہیز نہیں کریں گے تو فائدہ ہوگا نہیں، یا تھوڑا سا ہوگا یا دیر میں ہوگا. اس لیے پرہیز بھی بتایا جاتا ہے، وہ بھی جسم کو طاقت دینے کا ذریعہ بنتا ہے. پانی کی ایک ٹنکی ہے جس میں ہم پانی جمع کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں نلکا لگانا پڑے گا کہ جس سے پانی بھرے، اور ٹنکی کے سوراخ بھی بند کرنے پڑیں گے جس سے پانی بہہ جاتا ہے. اگر ٹنکی تو بنا لی لیکن اس میں جا بجا چھید ہیں، سوراخ ہیں، اور بہت پانی بھرتے رہتے ہیں آپ، لیکن سارا نکل جاتا ہے تھوڑی دیر. تو بچنے کے کاموں سے انسان کی نیکی کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. اب ہم نیک کام کرنے کے تھوڑے بہت شوقین ہیں، مختلف ترغیبات سنتے رہتے ہیں، بزرگوں کی کچھ بیانات سن لیتے ہیں، کچھ اپنی پریشانی میں اس کی طرف فکر مند ہو جاتے ہیں. کرنے کے کچھ کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کرنے لگتے ہیں، لیکن ہماری ایک بڑی کمزوری ہم سب کی، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، لیکن خیر خواہانہ طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہم بچنے کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دے رہے. آج کل اکابر اور حضرات صحابہ سے جو طریقہ زندگی چلا آ رہا ہے وہ دونوں باتوں کا جامع ہے. ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ صرف وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اذکار کر رہے تھے، وہ تو تھا ہی، اس میں وہ فائق تھے. جس محبت اور خلوص سے وہ یہ کام کر رہے تھے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف ان کے ہاں بچنے کے کاموں کا بھی ویسا ہی اہتمام تھا جیسے کرنے کے کاموں کا اہتمام. ہمارے اس دور میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی فکر کم سے کم ہوتی جا رہی، اس کو ہم دین کا گویا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اور اس کے اتنے عادی ہیں کہ اس کے چھوڑنے کو سمجھتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بچائے بعض اوقات اس کا مذاق تک اڑانے لگتے ہیں. یوں تو بہت سی فہرست ہے ان گناہوں کی جس میں ہم مبتلا ہیں. چند کا میں اس وقت ذکر کر دیتا ہوں توجہ دلانے کے لیے کہ ہماری طبیعتوں میں اعتقادی اعتبار سے ایک گناہ سب سے زیادہ استہزاء کا ہے. دین کی باتوں کو ہم اپنی طبیعت کے مطابق قبول کرتے ہیں. جو چیز ہماری طبیعت میں نہیں آتی، چاہے عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، کسی بھی لائن کا ہو، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے، بزرگوں سے تعلق دیا ہے، علماء سے تعلق ہے، وہ تو بچ جاتے ہیں. لیکن ایک عام رویہ ہمارے ہاں دین کی باتوں کے ساتھ مذاق اڑانے کا پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. مثلا اگر آپ کے سامنے ذکر ہو کہ بھئی غیبت سے بچنا چاہیے، اب وہ ہمارے لیے اس قدر ہماری مجلس کی غذا بنی ہوئی ہے کہ ہم اس کو مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی آدمی غیبت نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں بات نہیں کرے گا تو بیٹھ کے کرے گا کیا. اب اس کو مذاق میں اڑا دیتے. ہمیں اپنے مخالفین کے بارے میں بھڑاس نکالنی ہے، دل ٹھنڈا کرنا ہے، اب اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو ہم شریعت کے حکم کو تو کچھ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا ہے، بس برملا ہم کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہنے کی ہیں، صرف کر نہیں سکتے آدمی. یہ کسی بھی بات کا ہو بہت خطرناک چیز ہے. اللہ بچائے، اس سے انسان توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یہ اصل میں طریقہ رہا ہے منافقین کا. جب وہ دین کو دل سے تو قبول کرتے نہیں تھے، کوئی بات ایسی آتی تھی جو طبیعت پر بوجھ ہوتی تھی یا معاشرتی رویوں کے خلاف ہوتی تھی، فیشن کہہ لیجیے آپ، فیشن کے خلاف ہوتی تھی، تو اس کا مذاق اڑاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو اپنی مجلسوں میں استہزائی انداز سے ذکر کرتے تھے. آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنی مجلسوں میں
یہ چیز الحمدللہ ہم برائی میں مبتلا ہیں کہ ہم دین کی جو بات پسند نہیں کرتے ہیں، جس کا معاشرے میں عمل کرنا ہمیں مشکل محسوس ہوتا ہے یا ہماری کسی بھی وجہ سے اس پر عمل کرنے میں کمزوری ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی غلطی مانیں، اللہ کے حکم کو سر پر رکھیں، اقرار کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے نہیں کیا، ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اس طرز عمل کے بجائے ہم اس سے اپنے آپ کو چونکہ سپر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، لہذا جو بات بتائی جا رہی ہے وہ قابل عمل ہے ہی نہیں، ورنہ ہم نہ عمل کر لیتے۔ ہماری طبیعت میں ایک دعویٰ ہے کہ ہم سے زیادہ پارسا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، دین پر تو ہم سر سے پاؤں تک عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ حکم ایسا بیان کیا جا رہا ہے جو دین کا ہے ہی نہیں۔ بعض ایسے محقق پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ایسی باتیں جو حدیثوں میں آتی ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، لیبل یہ لگا لیتے کہ میں حدیث کی تحقیق کرتا ہوں تب قبول کرتا ہوں۔ روایتی علماء جو ہیں اس کو ویسے ہی لے لیتے ہیں، جس بات کو حدیث کہہ کر بیان کیا جائے وہ اس کو حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ انکار کرنے کا ایک لیبل ہے، ایک عنوان ہے جس میں اپنی پارسائی محفوظ رکھی جاتی ہے اور دین کا انکار بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دین کا حکم تو سب سے پہلے، اسلام کا مطلب ہے گردن جھکا دینے کا، مان لینے کا، تابعداری کرنے کا، لیکن ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ دین کا حکم آنے پر کھلم کھلا انکار کی تو ہمت نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہے یہ بھی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں، کچھ دو چار نیک بزرگ لوگ ہوں گے، اللہ اللہ کرتے ہوں گے، ان کے لیے تو آسان ہے، ہم کہاں غیبت سے بچ سکتے ہیں؟ اور کوئی معاذ اللہ اس کا انکار بھی کر دیتا، غیبت سے بچ سکتے، اور کوئی معاذ اللہ اس کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے، بغاوت کی طرف چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دین کے انکار کی طرف چلی جاتی ہے، اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس سے پہلے بدعت مسلمانوں میں پھیلی، اور بدعت کا پس منظر بڑوں سے یہی سنا ہے کہ چونکہ انسان جب کسی چیز کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہو، تو اس کے ارتکاب پر گناہ صادر ہو گیا، گناہ ہو گیا، کچھ عرصے تک ہو گیا، کبھی نہ کبھی انسان کا ایمان اس کو چوکنا کرتا ہے، اندر سے ایک ندامت ابھرتی ہے، انسان توبہ کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان نے یہ راستہ دکھلایا کہ گناہ عبادت کی شکل میں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین قرار نہیں دیا اس کو تم دین بنا لو۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور پر تہمت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑی نہیں امت تک پہنچانے کے لیے، اب کیا جائے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، اور اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے تنبیہ فرما کر تشریف لے گئے کہ دیکھو بدعت سے بچنا، یہ گمراہی ہے۔ لیکن بہرحال لوگ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیک نہیں ہوتا، مگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، چونکہ اس کو برا سمجھ کے تو کیا ہی نہیں۔ اس لیے اہل علم چونکہ بدعت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور بار بار حدیثوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے، تو عوام کی خیر خواہی میں بتاتے رہتے ہیں کہ بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن اب ایک چیز اور پیدا ہو گئی اس سے زیادہ سنگین، وہ ہے استہزاء دین، اور اس کے اندر مختلف عنوانات ہمارے ہاں چلتے ہیں، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں ایسے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے عقائد پر زد لگا رہے ہیں، مسلمانوں کو علماء سے برگشتہ کر رہے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بیانات بھی ان کی بڑھا چڑھا کے پیش کیے جاتے ہیں، اور سننے والے اس سے متاثر ہو کے رہتے ہیں۔
اس میں یہ استہزائے دین ہے، اگرچہ اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ اب ہم ایک طرف دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے آپ نے۔ بھئی ماننے والے کہاں ہیں؟ ماننے کا مطلب تو یہ کہ ساری باتیں مانو۔ ہم کچھ باتیں تو مانتے ہیں اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ نہ ماننے کا بھی ہمیں اقرار نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی شکل دوسری اختیار کر لی۔ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دین مقدس کا انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ چاہے کسی بھی ماحول کے لوگ ہوں، اگر غیبت کے عادی ہیں تو غیبت کا منع کرنے پر ان کے چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور جو اچھے ماحول کے نہیں ہوتے وہ باقاعدہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بعض اس کو کہتے ہیں دین کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آدمی آپس میں بات نہیں کر سکتا کیا؟ آپس میں کرنے کی باتیں تو بتیری ہیں، محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ نفرت کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیا یہی ایک موضوع زندگی کا ہدف ہے کہ بس دوسروں کی ٹانگیں کھینچو؟ کسی کی سے پیار اور محبت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ کا اظہار کی سینکڑوں باتیں ہو سکتی ہیں، دلچسپی کی، باہمی دلچسپی کی سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے غیبت سے بچنے کا اہتمام کیا ہے کہ وہ گونگے بیٹھے رہتے ہیں کہ آپس میں ہنستے بولتے نہیں۔ عادت کی بات ہے، ہمیں عادت پڑ چکی ہے، گناہوں کی لت لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ کسی تعویل کا سہارا لے کر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی فلانے محقق صاحب، فلانے انجینئر صاحب، فلانے ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، یہ روایت غلط ہے، بس ہمیں فوراً اس پہ یقین آ گیا۔ ایک مریض کا قصہ سنا ہے، لکھا ہے کتابوں میں بھی، کہ وہ بیچارہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا چادر اوڑھے، تو اس کے آس پاس تیماردار جمع تھے۔ جیسے ہم لوگوں کے ہاں عادت ہے کہ کسی کی بیماری سن کے اپنے اپنے مشورے ضرور دیتے ہیں، تو مختلف علاج لوگ تذکرہ کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کو فلاں دوا کھلانی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے اس کو فلاں دوا کھلانی چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس مرض میں گاجر کا حلوہ بڑا مفید ہے۔ تو بیمار نے فوراً چہرے سے چادر اٹھائی اور کہا کہ ارے بھائی اس کی بھی کوئی سن لو۔ ہمارا یہ حال ہے، علماء کچھ بھی بتاتے رہیں، کان پہ جوں نہیں رینگتی، اور کوئی نام نہاد قسم کا محقق نکل کے آ جائے اور کہہ دے کہ یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ارے بھائی اس کی بھی تو سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہم کسی کی تحقیق کو بنیاد نہیں بنا رہے، ہم اپنی خواہشات نفس کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ وہ کہاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اس کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ تو اس کا نام اسلام قبول کرنا تھوڑی ہے۔ من اتبع ہواہ، من اتخذ الہہ ہوا، اس نے تو اپنا معبود خواہشات کو بنا رکھا۔ یہ خواہشات کا اتباع ہے، ہم اس میں بہت گہرائی میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی اسلام کے اصولوں کے بجائے خواہشات کی لگام میں بندھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، ناگواریاں یہ ایک بوجھ بن گئی ہیں۔ دنیات تو آئیں گے ضرور، لیکن مومن صالح کے لیے یہ تغیرات، ہر تغیر آخرت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ بیماری کی شکل میں ہو، ناگواری کی شکل میں ہو، ہر تغیر چونکہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ انسان آخرت کا سرمایہ کر گیا ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، تو جب مزرعہ بنایا ہے تو یہاں کھیتی باڑی تو کرنی ہے، مشقت تو کرنی ہے، جبھی تو پھل اگے گا۔ تو اس لیے یہ تو فطری طور پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب سورج کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر روشنی اور حرارت کا حامل بنایا ہے، سورج کے نکلنے سے روشنی بھی ہوتی ہے، گرمی اور حرارت بھی پہنچتی ہے، وہ ہمیشہ سے آ رہی ہے۔ دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے تغیرات کا مرکز بنایا ہے، اپنی مصلحت سے، حکمت بالغہ سے۔ ہر مصلحت کے پیچھے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی تعمیر پنہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو دنیا میں جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی قائم رکھے، کیا ان کو کوئی تغیر نہیں پیش آتا؟ بیمار نہیں پڑتے؟ تکلیف نہیں پہنچتی؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل
جس میں ہماری کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ہر کام کو اس طرح سہتے ہیں اور اس طرح گزارتے ہیں جو شریعت نے بتایا ہوا ہے، لہذا ان کا وہ ہر تغیر آخرت کا ذخیرہ بنتا چلا جاتا ہے اور اس پر ان کا اطمینان قلبی رہتا ہے۔ ایک طالب علم محنت کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں تو میرے علم مستحضر ہوگا، میرے نتائج اچھے آئیں گے، مجھے آگے ترقی حاضر ہوگا، میرے نتائج اچھے آئیں گے، مجھے آگے ترقی گی، تو اس محنت اور مشقت سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حالانکہ محنت کرنا تو مشقت کا کام ہے، لیکن اس کو اس کے نتائج پر اطمینان ہے، انجام اس کا لیے خیر ہے، تو وہ اس کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے۔ رات کو بھی پڑھ رہا ہے، صبح کو بھی پڑھ رہا ہے، کھیل کود سے بھی بچ گیا، دوستی اور یاری کی مجلس سے بھی ختم کر دی، تو کیا ہوا؟ اسے پتا ہے کہ میں محنت کروں گا، علم میں رسوخ پیدا ہوگا، آگے کی کتابیں آسان ہوں گی، دین کے اندر بصیرت نصیب ہوگی، تو یہی محنت اس کے لیے خوشگوار ہے، اگرچہ مشقت ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں، جو صلحاء ہیں، دنیا کے تغیرات تو وہ بھی جھیلتے ہیں، وہی بیماریاں آخرت کا ذخیرہ بنتی ہیں کہ انسان جب دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا، اور جس سے یہ تعلق حاصل نہیں ہے وہ ہر چھوٹی سی بیماری پہ روتا ہے، اس کے زبان پہ ہر وقت رونا نظر آئے گا آپ کو، اس لیے وہ مصیبت اس کے اوپر بوجھ بنی بھی ہوگی، اس کو گزارنے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو آخرت کا ذخیرہ نہیں بنے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے بنیادی طور پر، جن کو ہم اللہ والا سمجھتے ہیں، ہم میں اور ان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ دنیا کے تغیرات کو انہوں نے شریعت کے مطابق سہنا سیکھا ہوا ہے، وہ ہر تغیر سے اپنے مولا کے قریب ہوتے ہیں، اور ہم نے وہ طریقہ نہیں سیکھا، ہم ہر تغیر پر رنجیدہ ہوتے ہیں، شکایت کرنے والے ہوتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمیں بیماری مصیبت آ جائے تو ہم اور گناہوں میں چلے، بھئی میری طبیعت خراب ہے ذرا ٹیلی ویژن لگا دو، ہم اور گناہ میں چلے گئے، لگا دو، ہم اور گناہ میں چلے گئے۔ جو دیندار ہے وہ کہتا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے چرکا لگایا ہے تاکہ میں اس کی طرف رجوع کروں، اور جو کچھ بھی میری اللہ کے ہاں ترقی درجات ہے اس کی وجہ سے وہ بڑھ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہوتا ہے تو پھر پوچھیے آپ ان سے ان کے دل کا کیا حال ہے۔ تو اس لیے جب دین پر عمل کیا جاتا ہے تو انسان کی طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی ساری دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ تو ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ذات اقدس ہے، ذات بابرکات اللہ کے محبوب نبی ہیں، لیکن امت کی تربیت بھی مقصود تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی ترقی بھی، کہ آپ کے ساتھ ساری باتیں پیش آئیں، مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیاں، پھر امت کی فکر تھی تو اس کی اصلاح کا اہتمام، اور نہ ماننے والوں کا غم، یہ آپ کا بہت بڑا غم تھا۔ یہ دنیا کے اندر سارے آپ کے حال آئے اور آپ نے ان چیزوں کو سہنے کا طریقہ سکھایا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم دین کا استہزاء کر رہے ہوں گے تو ہمارے دلوں کا اطمینان پہلی فرصت میں رخصت ہو جائے گا، پھر دنیا کے تغیرات کو تو ہم نہیں بدل سکتے۔ ہم اگر گرمی سے پریشان ہیں تو سورج کو نکلنے سے نہیں روک سکتے، اسی طریقے سے کسی بھی حالت سے ہم پریشان ہیں، یہ دنیا کے تغیرات تو ہو کے رہیں گے، اللہ کی مشیت جاری اور ساری ہے۔ ہم اس تغیر کو صحیح طرح جھیلنا سیکھ جائیں، سہنا سیکھ جائیں، اس کو آخرت کا ذخیرہ بنانا سیکھ جائیں، یہ اختیار تو ہمیں اللہ نے دیا ہے، لیکن دنیا کو بدلنے کا اختیار ہمیں نہیں۔ جب ہم دین کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، ایک اطمینان اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرماتا ہے، لیکن جب وہ دین کو پوری طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا اطمینان رخصت ہونا شروع ہوتا ہے۔ مسلمان بحیثیت مجموعی جیسے بھی ہیں، کفار کے مقابلے میں آج بھی مطمئن نظر آتے ہیں۔ جتنے وہ پریشان ہوتے ہیں مصیبت آنے پر، اتنے مسلمان پریشان نہیں ہوتے، لیکن خود ایمانداروں میں جتنی ایمانی ہے، اسلام کی کمی ہے، اتنے ہی ان کے اندر بے اطمینانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے گناہوں میں سے جس کو ہم چھوڑنا چاہیے، ایک بڑا گناہ استہزاء دین کا گناہ ہے۔
جو محض کہنے سننے سے اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہماری زبانوں پر جاری ہے اور ہم اس سے بچنے کے لیے تیار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ظلم سے انسان بچے، لیکن ہمیں اپنا کوئی ظلم نظر ہی نہیں آتا۔ ہمیں دوسروں کے ظلم تو نظر آتے ہیں، وہ بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن جو خود ہم اپنے ظالمین انفسہم ہیں، اپنی جان پر ظلم توڑ رہے ہیں، وہ اس کا ہمیں احساس نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا پیارا ارشاد ہے، اور بارہا ہم سنتے ہیں، سب بڑوں سے سنتے ہیں، لیکن ایذا پہنچانا ہمارا وتیرہ ہے، ہماری گفتگو تنزیہ ہے، دل دوسرے کا دل چر جائے ایسے جملے ہم بولیں گے، ذرا سی کوئی ناگواری ہو جائے تو ایسی زبان ہماری بدل جائے گی کہ ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ایسے ایسے مغلظات ہماری زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ حق سے زیادہ کسی سے وصول کرنے تو جائز نہیں، اور ناحق کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ حق سے زیادہ کسی سے وصول کرنے تو جائز نہیں، اور ناحق کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، منع ہے۔ لیکن ہماری طبیعتوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے۔ آج شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، باپ بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، بچے باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لیکن گھروں میں ظلم کا جال بچھا ہوا ہے اور کوئی اس کو بے دینی سمجھتا نہیں۔ ظلمتیں اسی لیے چھائی بھی ہیں، گھر کی رونق اسی لیے ختم ہوئی ہوئی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا حق تلف کر رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کو ایذا پہنچانے میں توانائیاں لگا رہا ہے۔ وہ جوان اولادیں بوڑھی ہڈیوں پہ رحم کھانا چاہیے تھا، وہ ان بوڑھی ہڈیوں کو جو ہے ہر طرح سے تپانے میں لگے ہوئے، تو گھر میں رونق کہاں سے آئے گی؟ دلوں میں چین کیسے آئے گا؟ لاکھ آپ نمازیں پڑھ لیں، اس کے اپنے اثرات ہیں، لیکن جو آپ نے تاریکیاں پھیلائی ہیں، ظلم کی جو آپ نے اندھیری پھیلائی بھی ہے، اس کا اجالا تو جب ہوگا جب ظلم سے توبہ کریں۔ اب ہم سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پارسا ہیں، بلا شبہ کچھ نہ کچھ دین کے کام ضرور ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق مزید دے، اس میں بھی ہماری کوتاہیاں الگ ہیں، وہ اس پر اس وقت میں عرض نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ اور ہم سب آپس میں اس پر غور کریں کہ ہم چھوڑنے کے کام کتنے چھوڑ رہے ہیں، بچنے کی چیزوں سے کتنا بچتے ہیں، اس کو ہم نے دین کا حصہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ فکر کرنے کی چیز ہے۔ قیامت کے دن پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو برا ستم کیا تھا، اس کو مارا تھا، اس کو برا بھلا تھا، اس کے پیسے دبا لیے تھے، اس کا حق نہیں دیا تھا۔ سڑک پر چل رہے ہیں تو بیچ رستے میں گاڑی کھڑی کر دی، پیچھے والا بھی پریشان، اگلا بھی پریشان، گاڑی سے اترنے والے چھلانگے لگا کے اتر رہے ہیں، عام سڑکوں پہ ہو رہا ہے، رات دن ظلم ہو رہا ہے، پھر حادثات ہو رہے ہیں۔ اس کو ہم بے دینی نہیں سمجھتے۔ گاڑی چلانے والا اچھا بعض اوقات داڑھی والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، نماز ہوتی اتر کے فوراً گاڑی سے چھلانگ لگاتا ہے نماز کے لیے، لیکن ظلم کر رہا ہے، ناجائز تکلیف پہنچا کے پیسے کما رہا ہے۔ یہ پیسہ تکلیف دے کے ہی جائے گا، جس طرح حاصل کیا تھا ویسے ہی جائے گا، مگر اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ناحق تکلیف پہنچانے کے راستے ہم نے خوب کھول رکھے ہیں، اور افسوسناک بات یہ کہ ہم اس کو بے دینی بھی نہیں سمجھتے۔ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں لوگ، غلط طریقے سے چلا رہے ہیں، اچانک سامنے آ رہے ہیں، حادثات اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کو بے دینی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ ناجائز ہے۔ یہ قانون کے خلاف چلنا، قانون کے خلاف چلنے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ دوسروں کو تکلیف پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ آپ دیندار ہیں، ہماری خام خیالی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، توجہ دلائی ہے صرف آپ حضرات کی یاد دہانی کے لیے عرض کیا ہے کہ دین کا بڑا حصہ کچھ کاموں کے چھوڑنے کا ہے، ہماری توجہ اس طرف عموماً نہیں رہتی ہے۔ کرنے کے کچھ کام اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کر لیتے ہیں، لیکن بچنے کے کاموں کی طرف ہمارا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور گناہوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اور ہم اس میں کتنا بچتے ہیں، کتنا بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق اور میرے سب بھائیوں کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔